جی جیسے ہم کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں یا آفس وغیرہ میں رہتے ہیں یہاں پہ، تو یہاں پہ غیر جی مسلمانوں کے بہت سارے تہوار وغیرہ منائے جاتے ہیں۔ اب اس میں ہوتا جی کیا ہے کہ یہ سب سے تعاون لیتے ہیں، مطلب چندہ وغیرہ لیتے ہیں۔ تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ اس میں 3 سچویشن میں بتا رہا ہوں شیخ آپ کو۔ جیسے ایک مسلمان اس میں تعاون کرتا ہے اپنی مرضی سے، اس میں اس کے دل میں کوئی ایسا رہتا نہیں، وہ اپنی خوشی خوشی سے اس میں تعاون کرتا ہے۔ اس کے شریعت کے حساب سے اس لحاظ سے اس کے اوپر کیا حد بنتی ہے؟ دوسرا سچویشن ایسا ہے شیخ کہ کوئی تعاون تو کرتا ہے اس پہ، لیکن وہ پریشر میں آ کے کرتا ہے کہ کہیں بھائی اگر نہیں کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ نوکری سے نکالا جائے، یا پھر ہو سکتا ہے سوسائٹی سے نکالا جائے۔ اور تیسرا سچویشن یہ بنتا ہے شیخ کہ اگر کوئی اس میں تعاون نہ کرے کہ بھائی یہ شریعت کے خلاف ہے، میں نہیں کروں گا، اس یہ سوچتے ہوئے کہ بھائی اس میں ہو سکتا ہے وہ نوکری سے نکالا جائے یا سوسائٹی سے نکالا جائے۔ تو یہ 3 سچویشن میں بتا رہا ہوں شیخ، اس میں شریعت کے حساب سے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ہمارا دین جو ہے یہ انسانیت کا دین ہے، اخلاق کا دین ہے، اور یہ انسانیت اور اخلاق نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ دکھانا ہے بلکہ دنیا کی تمام مخلوق کے ساتھ دکھانا ہے، انسانوں کے ساتھ بھی، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فی کل کبد رطب صدقہ، ہر جاندار چیز میں صدقہ ہے، ہر جاندار چیز کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کے ساتھ رحم دلی دکھا رہے ہیں، تو یہ صدقہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ، سب کے ساتھ۔ تو ہمارا دین غیر مسلموں کی مدد کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی آپ کا پڑوسی ہے غیر مسلم تو اس کے حقوق ایک عام غیر مسلم سے بھی اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جو اگر آپ کا پڑوسی ہے کوئی غیر مسلم، تو جس طرح سے اپنے مسلمان پڑوسی کے ساتھ آپ کو حسن سلوک کرنا ہے، اسی طرح سے اپنے غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر اس کو کہیں مدد کی ضرورت ہوئی، اس کی مدد کیجیے، بیمار ہو گیا اس کا علاج کروائیے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے اس کو کھانے کے لیے دیجیے، کسی اور مدد کی ضرورت ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئیے، ہر طرح کا تعاون اس کے ساتھ کیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بات۔ تو اس بات کو سب سے پہلے ہمیں، آپ کو، سننے والوں کو، تمام لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا اسلام لوگوں کا تعاون کرنے، حسن سلوک کرنے میں مسلمان غیر مسلمان کے درمیان فرق نہیں کرتا ہے، سب کا تعاون کرنا ہے، اور یہ بطور اجر سمجھ کر کے، صدقہ سمجھ کر کے، اجر اور نیکی سمجھ کر کے ہم کو کرنا ہے، اس پر ہمیں نیکی ملے گی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، جہاں پر ہماری شریعت نے اتنا رحم دلی کا مظاہرہ کیا دنیا کے ہر مخلوق کے ساتھ، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، وہیں دوسری جانب ہماری شریعت کا جو اصول ہے، جو سب سے بیسک بات ہے جس پر ہماری شریعت قائم ہے، جس پر بنیاد ہے ہمارے دین کی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر چیز سے سمجھوتا ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس سے سمجھوتا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، تو ہم اس آدمی سے برات کا اظہار کریں گے، اس کے عمل سے، اس کے شرک سے برات کا اظہار کریں گے، اور کسی بھی طرح سے اس کے اس شرکیہ عمل میں ہم شامل نہیں ہوں گے، اس شرکیہ عمل میں اس کا تعاون اور اس کی مدد نہیں کریں گے۔ تو جہاں پر دنیاوی معاملات میں قدم قدم پر ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے، وہیں دوسری جانب اس کے شرکیہ عمل میں ہم بالکل بھی اس کا تعاون نہیں کریں گے۔ تو یہ دونوں پوائنٹ اگر آپ سمجھ لیں گے تو کسی طرح کا مغالطہ نہ تو آپ کو ہوگا نہ کسی اور کو ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہر وہ عمل جو شرکیہ عمل ہے، ہم اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مکمل برات کا اظہار کرتے ہیں، لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے آپ کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ آپ کے اوپر نہ تو کوئی زبردستی ہے، نہ تو میرے اوپر زبردستی ہے۔ اگر آپ شرک کر رہے ہیں اور میرے سمجھانے پر بھی آپ نہیں مان رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کے اس شرک میں شامل نہیں ہو سکتا، میں اس میں تعاون نہیں کر سکتا۔ ہاں، کسی دنیاوی معاملے میں آپ کو ضرورت ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے بھائی؟ نہیں شیخ، جی اس میں ایسا ہے نا کہ مطلب اگر کوئی، مطلب جس کو ڈر ہو دیکھیے اس بھائی، بات کا، نہ تو اس میں ایسا ہے نہ تو اس میں ویسا ہے۔ سنیے، میری بات بالکل واضح ہے۔ اگر کوئی شرک کر رہا ہے، ہم دنیاوی مسائل میں 1 کروڑ دے کر کے اس کا تعاون کریں گے،
وہ بیمار ہے مکمل اس کے علاج کا خرچہ اٹھائیں گے, اس کے گھر کا مکمل راشن ہم خرچہ اٹھائیں گے, یہ کار ثواب ہے. لیکن اس کے شرکیہ عمل میں ہم چونی بھی نہیں دیں گے. کلیئر ہے؟ بالکل کلیئر ہے شیخ, بالکل کلیئر ہے. میرے ذہن میں بھی یہی آنسر تھا, میں نے بھی یہی آنسر دیا تھا سامنے والے کو. میں بس آپ سے اس بات کو کلیئر کر رہا تھا. ایک چھوٹا سا ایک سوال ہے. سنیے بھائی, آپ خود بھی اس بات کو سمجھیں اور اپنے آس پاس رہنے والوں کو بتائیں بھی, کیونکہ غیر مسلموں کے دماغ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ مدد نہیں کر رہے ہیں. بھائی آپ اگر شرک کر رہے ہو, ہمارے دین کی بنیاد ہی اس بات پر قائم ہے کہ ہم شرک نہیں کر سکتے. ہاں دنیا میں آپ کو مدد چاہیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو پیسے کی ضرورت ہے, کسی اور تعاون کے, ہم کریں گے, لیکن اس شرک کرنے کے لیے ہم پیسہ نہیں دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, جو اس میں تعاون کر رہا ہے شیخ, اس کے لیے حد ہے, مطلب اس کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے بھائی. شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے. اب اس شرک میں تعاون کرنا آپ سوچیے کتنی خطرناک بات ہے. جی شیخ. جی شیخ ٹھیک ہے, جیسے جزاک اللہ خیر. اس لیے میرے بھائی طارق صاحب, جب کسی سے مسئلہ آپ بیان کریں تو دونوں پہلوؤں کو بیان کریں, کیونکہ یہاں لوگ ڈنڈی مارتے ہیں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے, ڈنڈی مارتے ہیں. وہ صرف اس ایک پہلو کو بیان, اس لیے آپ دونوں باتوں کو بتائیں. آپ بتائیں کہ غیر مسلموں کے تئیں اسلام کا کیا نظریہ ہے. ہمارا جو اختلاف ہے یا جہاں پر ہمیں تحفظ ہے جس مسئلے میں, وہ مسئلہ شرک کا ہے, دنیاوی مسائل میں نہیں.